Wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa ruhina wa tisadina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-Qa'il huquqillah adada ma bi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma qasada wajahullah ma ba'd ila hadithal mabaramin jamaah Majelis Salawat Rihatul Mustafa, baik laki maupun perempuan, insyaallah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati guru-guru kita bersama, Mukarram Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Munawwar, Al-Ustaz Abdul Halim, Ustaz Kosasih. Begitupun kepada pembimbing dan pembina majelis Mukarram Bapak Haji Marhoni, yang mana kita doakan mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan zahir batinnya, dan mudah-mudahan selalu bisa mendampingi dan menemani kita untuk sama-sama berzikir kepada Allah dan bersalawat terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita isi majelis kita dengan pembacaan Ratibul Idrus, lalu dilanjut dengan pembacaan Maulid, dan insya Allah nanti akan diakhiri dengan salawat nariyah dan tausiah. Maka dari itu mari sama-sama pasang niat kita, hadirkan hati kita, kita sama-sama munajat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan barokahnya ratib, barokahnya maulid, barokahnya sholawat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang susah dihilangkan kesusahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memiliki hutang mudah-mudahan dapat diganti dan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan soleha, dan barokah majelis yang mulia. Orang-orang tua kita, saudara keluarga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di tempat yang paling mulia di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala man nawayna wa ala man wa masyayikhina wa asatizatina wa muallimina wa ala man wa awliya wa sunha wal ulama wa ala mislu man wa asrafuna salihan wa ala mislu man wa khassa fi hadzal majlisil mubarakah. Allahumma ij'al yadana bi yadihim wa amalana bi amalihim wa akhlaqana bi akhlaqihim wa adabana bi adabihim wa hajatana bi hajatihim min yatis sahalah wal jamalah wal riayah wal ma'unah khassa wal sa'adah wal barakah wal salamah wal syafa'ah wal mahabbah والسيها كاملة ساملة تامة بجاه خير البرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لكل نية صالحة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. على نية حفظ الظاهر والباطن والنفس والأهل والأولاد والمال والدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة. حضرة النبي المصطفى رسول الله
سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إن الروح صاحب الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء كاسر كافر شمس السماء صباح النفوس سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر عن إدريس عليه صلاة الأقدار والحبيب بكر الدنيا والحبيب علي والحبيب سيد والحبيب زيد وولادهم وذريتهم وجميع سلسلة العندروسية وأن الله تكشفهم بالرحمة والمغفرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تحملنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله. الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكر لله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقي يا لطيفا بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا لطيفا بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير الا يا الله بنظره من عين رحيمه تداوي كل ما بي من امراض سكيمه الا يا الله بنظره من عين رحيمه تداوي كل ما بي من امراض سكيمه الا يا الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما بين أمراض سكيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل على النبي اللهم صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة اللهم صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي وارضى عن الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي كل ماضي اللهم صل على محمد يا ربي واصل كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيع رسول الله سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أزواج وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أصحاب رسول الله سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن بقية أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنهما سيدنا الحسن والحسين وأوصل ما فرائهم ومن يدعين إليهما في تبكاتهم قال الله يعني درجاتهم في الجنة عفوان وعيد عننا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم ومدادهم في الدين والدين والآخرة واجعلنا وإياكم من حسبهم وارزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الفائدة إلى حضرة رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفاقه المقدم محمد بن علي أبي علوي ذي الحقوق عن مجمعين ثم إلى الصاحب الراتب سلطان الملاء
وإمام الأولياء وغيث الأكابر شمس الشموس مع النفوس سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر عن عيدروس الأكبر وأولاد شداد الأكثر الحبيب أبو بكر الأدني والحبيب علي والحبيب الشيخ والحبيب حسين وأولادهم وذريتهم وجميع سلسلة العدروسية نخص خصوصا إلى حضرة الروح سيدنا الإمام القطب الساهر سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر عن عيدروس التلميذ سيدي شاهد عبد القادر مولى كرامة واربة جاكرتا وإلى روح سيد الحبيب عيدروس بن حسين عيدروس حيدر أحمد إنديا وإلى روح سيد الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى عيدروس صحيح مصير وإلى روح سيد الحبيب عاقل بن عبد الله بن علي بن إسماعيل عيدروس كابون سيتو وإلى روح سيد الحبيب محمد بن حسين عيدروس وابنهما عبد الرحمن والحبيب شيخ بن محمد بن حسين عيدروس حبيب نيون سورابaya وصولهم وفراهم وذوي الحقوق عنهم أجمعين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم ومدادهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم انفادينا حضرة السلطان الأولياء قطب الرباني والسمدان النور المحيط شديد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور عزيز سورهم وفرحهم وإلى حضرة السيد سيدنا البغدادي وإلى حضرة السيد الشيخ أحمد الرفاعي وإلى حضرة السيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وإلى حضرة سيد الشيخ أبي الحسن الساجدي وإلى حضرة سيد الشيخ الإمام أحمد التاجي سيد الشيخ إبراهيم التاجي وإلى حضرة سيد الشيخ الإمام عبد الله القرطبي صاحب النرية وأصولهم وفرائهم وذلك يعني أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء مسمى والي السماء في تناجبة وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق يعني أجمعين ثم إلى حضرة صاحب الولاية العارف بالله الإمام بن قدر سيدنا الحبيب عبد الله بن محسن بن محمد وتصل أولاده والتلميذ علي بن محمد بن طيب حدث مولى كرامة إمبان وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق يعني أجمعين ثم إلى سيدنا شيخنا محمد خليل بن شيخ عبد اللطيف أنقل المدورة وصولهم وفرائهم وذوي الحقوق يعني أجمعين ثم إلى سيدنا الروح سيدي الشيخ حاجي رادن شمس العارفين وإلى الروح سيدي الشيخ حاجي رادن أسعد شمس العارفين وإلى الروح سيدي الشيخ حاجي أحمد سفيان مفتاح العارفين وإلى الروح سيدي الشيخ حاجي محمد برجي وإلى الروح سيدي الشيخ حاجي جبيري وإلى الروح سيدي الشيخ حاجي محمد بن إمام وإلى الروح سيدي الشيخ إسماعيل بن عثمان بن جن اليمني المكي وإلى الروح سيدي الشيخ أبويا السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحساني وصولهم وفرهم إلى حضرة سيدي الشيخ ياسين بن عيسى الفادني وإلى حضرة سيدي الشيخ محمد أمين كتبي وصولهم وفرهم إلى حضرة الكتب سيدي الحبيب عبد القادر محمد سكاب جدة وصولهم وفرهم إلى حضرة سيدي الشيخ حجي محمد عثمان الإسحاقي جتيبور وسورابaya وصولهم وفرهم وإلى حضرة سيدي الشيخ حجي أحمد أسراري الإسحاقي كدندing سورابaya وصولهم وفرهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الآمنين والأئمة الراشدين إنما كانوا حلت أرواحهم من اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وربنا عند علينا من بركاتهم وصالحهم وأنوارهم وعلومهم وفعلهم ودارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وشيخنا وشيخ ومعلمين ومعلميكم ثم إلى أرواح أموات جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى الأرواح المرحوم عبدك الفقير أبنا الكريم الجليل والمنكر إخوانه الجميع Haji Mutamin Ismail bin Rajab bin Markas Sanjil Markas Markas Tujuan Ningrat bin Al-Marisan Merani binti Berkat Syu'yan bin Hijri Duan Syu'yan Mafarid Haji Ismail bin Rajab bin Syu'yan As-Sati binti Syafid Haji Nadilah bin Hijramah binti Antul Maryadi bin Haji bin Haji Marangide Rabi bin Nabi dan Negeri ini
وإلى الأرواح من اجتمعنا هنا بشبابهم ولأجلهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والسعادة والنعمة والشفاعة، وأن الله يجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semal Fatihah Jazakallahu sahibul ijazah. Sebutkan guru-gurunya yang masih hidup. Murabbi ruhina Nabi Ahmad Fahmi. Syekh Hamid. أن الله يطول أعمارهم في الشيحة والآفية وأكفي حاجاتهم وأحسن مقاصدهم ويسر أمورهم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يوفقهم في الشيحة في الطاعة في العبادة في الدعوة في البركة وجمع بيننا وبينهم في خير وتفعل في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Kita lanjut baca maulid. Nanti pas baca maulid angkat suaranya ya. Keluarin suaranya buat Rasulullah. Keluarin suaranya, angkat suaranya buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah khususan ila Rasulul Ma'alif Syamsul Dras dengan Muhammad Qudus Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syah Al-Habsyi Maula Syewun Usuri Mapura'i khususan ila Rasulul Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi wa ibnahuma Sayyidil Habib Ahmad wal Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi sahib salat wa usulihim wa qura'ihim an Allah tagashahum birahmah wal makru wa syadu wa ni'mah wa anna Allah yumiddana alina min barakatihim wa asrarihim وانوارهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة
لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن العوادم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل همة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
rabu wa tudabihil hawaidu wa tunanu birawaibu wa ustul qawadimi wa yustasqal qamar biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli nafsin wa nafasin fi adadi kulli ma'lumillah kulli ma'lumillah kulli ma'lumillah kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum sama-sama kita tutup dengan doa, kita sama-sama minta kepada Habib Muhammad bin Shalih Al-Munawwar yang biasa dipanggil Habib Mo untuk nyampein satu kalimat, dua kalimat, satu kata, dua kata untuk kita semua nasihat. Baru kali ini beliau mau, berkali-kali hadir nggak mau. Beliau ini termasuk dai kondang ya. Kalau di sini kelihatan biasa, tapi kalau di luar undangannya padat yang kemana-mana. Bahkan sering sama orang-orang besar, sama Habib Bagir bin Yahya, pimpinan Majelis Rasulullah. Cuman di sini aja nyumpet. Baru kali ini beliau mau, kalau kata orang Madura, kisar kasokan. Ya, kiburu kasokan. Mudah-mudahan beliau mau menyampaikan nasihat untuk kita semua ya. Makanya beliau sudah nyiapin semuanya. Insya Allah, karena udah berkali-kali dipinta, dia mau untuk nyampein nasihat untuk kita. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan ini masuk ya, ini masuk ke kita ambil, kita terima, kita buka telinga kita sama-sama buka hati kita dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita kepada beliau Da'i Allah Habib Muhammad bin Shalih Al-Munawwar. Kepada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu-ibu jangan ada yang ngobrol, dengerin. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin khabaqat hillati adrikni ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, di malam ini saya banyak terima kasih dengan guru kita Ustaz Zainal Abidin. Mudah-mudahan beliau dikasih sehat badannya, beliau dipanjangkan umurnya, bisa punya istana yang mewah dan megah. Dan saya hormati Haji Marhani dan para ustaz, para kiai di tempat sini. Mohon maaf lahir dan batin apabila omongan saya yang kurang berkenan nanti, kurang bagus, akhlak saya kurang bagus di sini. Saya mohon maaf kepada orang-orang tua di sini, para ustaz, para jamaah. Kita berkumpul di sini untuk satu hal saja. Kumpulnya kita maupun ibu-ibu maupun bapak-bapak untuk meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk majelis ini mengenalkan kita kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain, tidak bukan, hanya untuk sekedar mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba-Nya Allah, yang dimanapun Allah melihat kita, yang dimanapun Allah memberikan sesuatu yang indah kepada hamba-Nya, kecuali tanpa satu hal. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita nggak bakalan bisa berkumpul begini. Kalau nggak ada Rasulullah, kita nggak bakal bisa sambung doa kepada guru-guru kita. Makanya itu dia, Rasulullah sangat cinta kepada umatnya nih, dikasihkan orang-orang yang alim, orang-orang yang kekasihnya dia, orang-orang yang merindukan dia untuk menyambut kita nih. Duduk di majelis taklim ini
bukan sekedar satu hal kita berkumpul, bermuajahah, berpandang-pandangan muka, silaturahim, bukan karena itu. Tapi satu hal, karena Rasulullah dan kekasihnya cinta kepada kita, maka kita dapat dikumpulkan di satu tempat yang sungguh mulia di sini. Makanya para ibu-ibu, apabila kita pengen masuk surga, dua hal saja: taat dengan suaminya, cinta dengan suaminya, dan meruskan sujud kepada orang-orang tuanya, dan cintailah Nabi Muhammad sebagaimana kita sebelum kita mencintai dan beliau mencintai kita lebih dulu. Jangan pernah satu hal kita memandang walaupun suami kita dia tidak sholat, dia malas sholat, dia malas kerja, udah, jangan pernah kita abaikan itu. Bukan hanya untuk itu, kita urusan kita hanya untuk mencintai dia, bukan mencari kejelekannya. Nah makanya kemarin sekarang nih kebanyakan Ustazah Saripah diturunkan dengan Allah. Kenapa? Buat mentobatkan orang para wanita yang sudah di akhir zaman ini udah kelewat. Kelewatnya apa? Pakai hijabnya cuman hanya hiasan di kepala, hanya untuk baju masih tutup lekak-lekuk saja. Makanya Allah turunkan tuh wanita-wanita soleha yang hari ini bisa membentrokkan kita punya hati dan kita punya iman sampai di situ. Dan dia berkata, jangan pernah lelah kamu untuk mencintai suamimu, karena tahu kalau tidak ada lagi selain dia yang dapat Allah kita sembah, hanya suami kita nih. Selain Allah yang boleh disembah selain Allah nih, kata Ustazah Halimah, suami kita yang harus kita sembah. Sampai begitu tuh. Makanya orang perempuan hati-hati. Di akhir zaman ibu, saya paling takut kalau melihat suaminya badannya gendut, hitam, dipanggil. Dut, hitam sini. Nggak boleh. Ya. Suaminya ompong, dipanggil. Ompong sini, nggak boleh. Panggil namanya yang cakep. Walaupun suami kita gendut, suami kita ompong, ganteng, putih, sini ya, gitu. Jangan dipanggil sejelek-jeleknya, nggak boleh. Kita dosa begitu. Ya. Karena kita tuh paling senang ngelihat dulu kita tuh, dulu dia tuh ketemu kita dengan gantengnya, dengan cakepnya. Terus pas di akhir tua kita sia-siakan dia. Jangan, dosa besar kita sebagai seorang istri. Ya, biarkan dia nggak kerja, biarkan dia nggak sholat, nggak apa-apa bu. Yang penting kita sholat, yang penting kita sujud sama Allah. Tetap kita minta ridho kepada suami kita. Ya. Kata Habib Fahmi bilang, mau nanti di akhir zaman nih banyak banget seorang istri yang matinya dengan keadaan gak baik. Kenapa? Karena selalu di jalanan maupun di rumah dia gak pernah menghormati suami. Itu yang paling bahaya. Ya, makanya saya pesan kepada ibu-ibu, jangan pernah ngebangkang sama suami. Biarin yang tadi saya bilang, suaminya gak sholat, suaminya apa, suaminya main judi online, main judi apa segala macam. Yang penting kita sholat dan Allah yang membolak-balikan hati kita. Ya. Jangan pernah kita nih banyakin malah gibah kita nih sama tetangga. Ya, walaupun nih rumah pondokan kan banyak di pondokan di sini. Kalau ngumpul sore tergibahin tetangga yang lain. Itu percuma, kadang-kadang kita ngaji, kita talim nyari pahala malam, siangnya udah habis lagi. Maupun yang laki juga kayak gitu. Udah, jangan pernah kita meminta suatu hal dari Allah yang buat kebutuhan isi perut kita. Minta nih buat umat. Terus kita minta juga buat selamat orang tua kita. Orang tua kita masih ada. Kalau orang tua masih ada, senengin orang tua kita, bahagiain dia. Jangan kita doang yang bahagia, orang tua kita gak bahagia. Itu ya. Karena saya kemarin tuh sempat hadir di sini, ya. Tuh. Kalau kita lihat warisannya Abah Mail tuh, datengin orang soleh tuh, gitu. Kira-kira ntar anaknya bisa nggak begitu tuh? Anaknya Abah Mail nih bisa nggak kira-kira begitu? Kayak Abah Mailnya tuh, datengin kayak Khalil, datengin orang soleh. Gitu. Kan kalau kita pikir Abah Mail sendiri, sebelum ada kita berhasil, Abah Mail sendiri datengin orang soleh. Abah Mail berjuang tuh buat sampai ke Holil, sampai ke sini. Kalau nggak ada hubungan erat dengan Nabi Muhammad, tidak bakal sampai orang soleh di sini. Makanya kita beruntung sebagai mantu, sebagai anak. Kalau datang ke rumah kita orang-orang yang soleh tuh, sungguhnya beruntung rumah tuh.
Ya. Kata guru saya Habib Fahmi bilang kalau rumah datangnya sering orang solehmu, tidak akan terjadi perceraian di dalam rumah tangga itu rumah. Nggak akan jadi keributan, nggak ada jadikan keributan warisan, nggak ada. Kenapa? Karena sirnya orang soleh itu sudah sampai di rumah situ. Nah, makanya kita beruntung. Kemarin saya sungguh beruntung, saya iri sebenarnya. Ya. Walaupun kata orang saya ini turunan orang bagus, cucunya Habib saya sebenarnya malu dipanggil Habib, malu. Ya. Nggak pantas. Yang pantas dipanggil Habib itu saya Rotib, ya, Rotibul Haddad, ya, guru kita Habib Fahmi itu pantas. Kalau saya kayaknya kurang pantas dipanggil Habib karena muka saya Cina, itu kayak Cina kota tukang air di Jakarta gitu. Ya, jadi panggilnya bagusnya engkoh aja gitu. Jadi kalau seandainya tadi saya bilang taruhan di hati kita cuma satu hal saja, ya Allah panjangkan semua nih kita umur biar bisa sampai tahun depan, biar sampai orang soleh datang lagi ke tempat kita. Ya Allah jauhkan bala dari kampung saya. Ya Allah berikan kesejukan di kampung saya. Ya Allah tidak akan mungkin orang yang zalim datang ke kampung saya. Ya Allah jauhkanlah hati saya dari kedengkian. Kalau hati kita udah nggak ada dengkinya, itu orang soleh nggak pakai kita undang dia sampai ke tempat kita. Itu. Kalau kita pikir undang ke Holil, kalau kita doang tanpa Abah Mail itu nggak bakal bisa. Coba deh, kayak macamnya anaknya Abah Mail siapa Umar tuh, yang tinggi banget orangnya. Dan mana bisa? Kata ke Holil, siapa kamu datang ke rumah saya? Terus bilang, saya anaknya Abah Mail, baru diterima. Oh sih, saya pernah dulu berjabatan tangan dengan ayah kamu. Biar gimana ada sebab datangnya orang soleh itu sebab. Kalau nggak ada sebab nggak bakal bisa datangnya orang soleh. Begitupun rumah tangga, sebabnya apa? Kalau ini suaminya punya guru, ada sebabnya. Nggak bakal bisa kita ada keributan, ada cekcok karena ada sebab. Sebabnya apa? Ini suaminya ngaji. Ini udah ngaji kagak, sholat kagak, pengennya kaya, ngepet, jangan pakai ngaji. Ya, itu yang paling berat tuh begitu. Makanya hidup kita ini sebenarnya ada sebabnya. Sebabnya apa? Guru kita yang mendidik kita hari ini sampai duduk di majelis taklim, sampai terbuka hati kita buat nama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak bakalan bisa kebuka kalau tanpa ada seorang guru, hati kita nggak bakal bisa kebuka. Tidak pernah mungkin satu bahasan kalimat guru kita nasihatin kita ini nggak bakal bisa dapat keringanan sesuatu tubuh di dalam hati kita ini dengan ucapan nama Nabi Muhammad kalau tanpa guru kita. Makanya orang yang paling beruntung tuh di hari ini orang punya guru. Kalau orang nggak punya guru, ibu lihatin dah. Suami nggak punya guru, lihatin modelnya kayak apa tuh suami. Pakai celana pendek, telanjang baju. Coba lihat, tapi kalau punya guru nggak bakal begitu. Dia manggil istrinya sayang mau kemana, cinta mau kemana, ngomongnya hati-hati. Kenapa? Karena nasihat gurunya yang dia sampaikan itu gurunya melekat di hatinya dan dia bawa pulang. Ini majelis bukan segujuk-gujuk kita terus duduk di sini terus jadi orang soleh, nggak bakal soleh gitu lah. Tapi kalau jadi orang baik sudah pasti. Kalau jadi orang yang berakhlak sudah pasti. Tapi kalau jadi orang baik tidak mau apa jadi orang yang soleh, berat rasanya. Rasanya berat apa? Kalau kita sama ulama masih ada dindingnya tuh, ada tamengnya. Kalau kata orang Betawi bilang ada dindingnya. Belum melos kita punya hati sama orang soleh. Mana ada kita sama orang soleh, datang nih orang soleh ke kita, ya kan? Kita suguhin semuanya di rumah kita nih. Kadang-kadang kita benar nggak ngedumel, tapi ada orang yang ngedumel. Wow, so hebat tuh orang. Baru datang si Fulan aja udah sediain si Fulan. Padahal mah besok juga kita boleh ngutang tuh, besok udah puyeng lagi. Itu manusia begitu. Makanya ibu-ibu kalau suaminya ngaji, ya Pak, dorong dia, semangatkan dia. Dan pulang tuh cium tangan sama suami.
Jangan gak cium tangan sama suami. Ini ngaji model apa? Mak ngaji nggak cium tangan pulang. Masa sekarang orang ama Ahmadiyah, dulu Ahmadiyah saya pernah tinggal di Babakan sana, ya, di depan pendopo 45. Di hari Jumat pagi itu beliau pada ngaji Al-Quran. Setelah habis ngaji itu beliau cium tangan, bolak-balik cium kening. Itu ibu-ibu. Ini kadang-kadang kita yang ngerti, oh kenal sama orang soleh, kenal sama wali, kenal sama Habib, pulang gak cium tangan sama suami kita. Itu padahal yang kecil, tapi bisa jadi besar. Di dalam hati kita tuh bisa nggak dapet ridho. Itu yang paling bahaya. Nah suami juga ngajarin. Kalau kita pulang ngajarin, kasih tangan ke istri kita nih, cium tangan. Saya habis ngaji, ada satu doa. Mungkin semuanya di sini kita doa, masa satu orang nggak ada yang sampai ke Allah? Mustahil itu doa nggak ada yang sampai ke Allah. Pasti sampai ke Allah. Tapi kadang-kadang kita nggak pahami tentang doa tadi. Yang kita baca maulid, kita baca ratib. Itu baca kekasihnya orang soleh itu yang mendidik kita punya hati, menjadikan sesuatu kemungkinan besar kalau doa kita Allah terima di sana. Jangan pernah malas, Bu. Jangan pernah malas. Minta ridho sama suami jangan malas. Minta doa sama suami jangan malas. Suami pun sama. Nasihatin istrinya biar benar. Kalau dia pakai jilbabnya salah, kasih pahaman. Jangan kita ngaji, kita diem aja. Masa Ustadz yang sampai Ustadz Jenal, Pok, jilbabnya yang benar, kan ada suaminya, nggak mungkin Ustadz Jenal sampein gitu, ya, gitu. Bisa Ustadz Jenal bininya cemburu, ngapa itu janda lagi disampaikan baik katanya gitu, ya. Jadi sampaikan kalau kita punya istri, sampaikan dia. Kalau dia pakai hijabnya kurang bagus, bajunya keketatan, bilangin, jangan takut, gitu. Karena kamu yang menanggung dosa istrimu. Jangan takut. Sampai, Bu, jilbabnya, bajunya terlalu ketat, jilbabnya kurang panjang. Kata istrinya, ya besok beliin ya, insya Allah punya rezeki beliin. Suaminya ke pasar, nggak tahu hijab, belinya mau kena, dipakai itu mau kena semuanya. Nah, itu nggak kelihatan namanya. Itu. Jadi kasih tahu istri kita. Ya Bu ya, saya di sini juga banyak terima kasih. Seringkali Ustadz Jenal ya, bawain pulang saya berkat, saya banyak terima kasih. Saya di Parung punya kobong dan di situ kadang-kadang ada anak yang wirid, ada 3 orang, 4 orang di kobong saya. Kadang-kadang kalau makanan dari sini saya kasih beliau, itu yang pada wirid di kobong saya. Dan alhamdulillah saya beruntung kenal di sini. Saya bersyukur bisa kenal orang-orang yang soleh, bisa kenal Raja Khalil As'ad yang segitu saya banggakan. Saya selalu ngomong sama Ustadz Jenal, kalau saya punya rezeki kita ke pondoknya, saya gitu. Jadi kalau kita cinta sama orang soleh, jangan pernah mikir apapun di hati kita. Karena yang menolongkan dia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ini hanya sepenggal dari umatnya Nabi Muhammad. Kalau nggak ada beliau orang, mungkin kita nggak tahu mau dibawa kemana di majelis kita, mau dibawa pengajian kemana majelis kita tanpa Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur kenal sama orang-orang seperti beliau yang mengingatkan, menambahkan cinta di hati kita. Karena obat, segala obat, kata guru saya, kalau kita memandang orang soleh, kalau dengan kecintaan dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan dia bawa kecintaan dengan Nabi Muhammad, penyakit yang ada di hati kita tuh keluar, penyakit yang ada di dalam jiwa kita tuh nggak bakal ada. Dan dia bawa kecintaan dengan Nabi Muhammad, penyakit yang ada di hati kita tuh keluar, penyakit yang ada di dalam jiwa kita tuh nggak bakal ada. Penyakit sirik, dengki tuh nggak bakal ada. Makanya beruntung kita. Dan makanya walaupun kemana dia sampai, kita juga harus sampai. Dan kita harus memandangnya. Kenapa?
karena dia mempunyai sambungan erat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya tidak panjang lebar. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian apa yang disampaikan oleh guru kita Muhammad bin Shalih Al-Nawar. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan ini bisa kita terima dan kita amalkan, ya bisa kita jalankan, khususnya ibu-ibu. Tadi udah diingetin bagian kata hebat ibadahnya, umrohnya 10 kali, hajinya 10 kali, amal laki kurang baik, jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukurannya kalau istri mah ke suami, kalau suami ukurannya ke ibunya. Jadi itu udah sambung menyambung. Makanya kalau suami kalau masih ada ibunya harus tetap bakti sama ibunya. Kalau bini itu udah bukan orang tua lagi tapi ke suami. Nah kalau misalkan masih punya guru, terlebih ke gurunya. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan ini bisa kita terima, bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal. Saya hanya menambahkan bahwa beberapa 2 hari yang lalu ada tamu dari satu negara sowan ke Habib Umar bin Hafid. Nah, jadi di Hadramut Habib Umar bin Hafid bin Syekh Bakar, gurunya maha guru, ya, siapapun pernah ngambil belajar sama beliau, termasuk Kiai Khalil menganggap guru, Kiai Sufyan itu menganggap guru kepada Habib Umar, karena beliau memang salah satu puncernya ulama, habaib, masyayikh untuk zaman sekarang. Karena memang masya Allah beliau tuh. Apa kalau kata kelas itu kelasnya udah bukan kelas kita, kelasnya udah kelas berat udah kalau Habib Umar bin Hafid itu. Makanya foto paling banyak, foto ulama paling banyak siapa? Habib Umar. Foto paling banyak itu di dunia sekarang Habib Umar bin Hafid. Di mana-mana pasti ada. Saya pernah sowan ke dinding tuh ke Gus Niko. Itu foto Habib Umar gede, foto Ki Asro sama Habib Umar. Nah, itu waktu itu 2 hari yang lalu ada yang ngamuk ke Habib Umar. Ada yang ngamuk ke Habib Umar bin Hafid di Hadramut nanya. Karena kagum sama Habib Umar. Orang dari mana-mana datang. Setiap Habib Umar datang ke negara-negara pasti kumpul, tumpah. Umat itu pasti ngejar berkahnya. Nah ditanya, ya Habib, aku sudah banyak tahu tentangmu, tentang kemuliaanmu, ilmumu, tentang kemasyhuranmu. Ditanya, kira-kira ya Habib, engkau pasti punya waktu-waktu yang khusus, waktu-waktu yang dimana engkau ini fana, engkau ini merasakan sebuah waktu yang paling enak dah. Pokoknya kalau udah pas dapat tuh yang lain lupa. Kira-kira pernah gak ya Habib? Nanya ini tamu Habib Umar. Cuman 2 kata Umar bin Habib. Aku setiap harinya pasti dapat sebuah kenikmatan 2 waktu, dua waktu, 2 hal. Ya kira-kira apa Habib? Ya kalau engkau itu dapetin itu waktu, engkau lupa sama yang lain. Lupa sama semuanya, yang diingat itu doang. Nah itu kata Habib Umar bin Habib, aku mendapatkan sebuah kenikmatan yang nggak ada duanya. Mau orang bawain duit 10 triliun nggak saya terima. 10 triliun nggak diterima. Ya, dibawain kapal nggak ditolak sama Habib Umar. Mau dikasih apa aja dunia, dikasih emas 50 ton ditolak sama Habib Umar. Itu 2 waktu. Yang pertama apa Habib? Aku paling nikmat ketika aku menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Itu saya kalau lagi sholawat udah paling nikmat, sampai lupa. Yang diingat pengennya dekat sama Rasulullah, seakan-akan udah ada di samping Rasulullah. Itu saya kalau udah baca sholawat, saya udah lupa sama yang lain. Habib Umar bin Hafid. Yang pertama kalau saya lagi nyebut nama Nabi Muhammad, saya lagi baca sholawat, itu saya mendapatkan nikmat yang gak ada duanya. Mau diganti sama yang lain saya nggak akan pernah mau ganti. Tetap saya akan kejar kenikmatan yang pertama itu. Ketika baca sholawat dapat zuknya, rasanya kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua kata Habib Umar bin Hafid, aku yang kedua nggak pernah merasakan nikmat yang paling indah yang nggak ada duanya kecuali aku mandang wali-walinya Allah, orang-orang soleh. Ya tadi Habib Muh yang sampai, termasuk guru-guru. Makanya lihat. Siapapun kalau udah ngelihat Kiai Khalil, Habib Fahmi, siapa yang nggak demen, nggak seneng?
Yang cowok aja resep seneng, apalagi yang cewek. Benar gak Bu? Ibu-ibu ada yang nggak senang sama Kiholun? Nggak ada, ngeliat Kiholun tuh seneng banget, adem banget. Ya ngeliat Habibmu, Masya Allah. Boleh, kalau resep boleh, kalau cinta jangan, bahaya nanti diomelin sama istrinya. Mudah-mudahan terus hati kita, keadaan kita terus nyambung sama orang-orang soleh, sama guru-guru kita. Jangan sampai lepas, jangan sampai putus ya. Terus kita sambungin diri kita ke guru-guru, ke ulama, ke kiai, ke orang-orang soleh ya. Jangan sampai lepas. Makanya saya nganjurin, ini harusnya udah waktunya nih jamaah, khususnya yang laki-laki. Jangan sampai 40 hari itu nggak hadir majelis. Jangan sampai 40 hari itu nggak ziarah ke wali, ke orang soleh. Jangan sampai 40 hari itu nggak ziarah ke orang tuanya kalau udah meninggal dunia. Ini kalau 40 hari sampai lewat 3 hal tuh. Ziarah ke orang tua kagak, ziarah ke orang soleh, ke wali kagak. Nah, terus apa? Yang 3 tadi itu apa? Ziarah ke orang tua, ziarah ke wali, ke orang soleh, sama hadir majelis. 40 hari sampai kagak hadir majelis, udah alamat udah itu. Buru-buru cari aki baru udah ngedrop, hatinya udah ngedrop. Maka kata Habib Salim Jindan, jangan kata 40 hari, kerupuk di luar kaleng aja jangan kata 40 hari. 3 menit, 3 jam. Alat ya? Nah, sama kayak kita kalau jauh dari orang-orang soleh, jauh dari ziarah ke orang tua, jauh dari ziarah ke wali, ya udah waktunya jamaah. Maka saya minta, saya anjurkan jamaah 40 hari jangan sampai lepas dari 3 hal tersebut. Ziarah ke orang tua yang sudah meninggal dunia, ziarah ke wali, ke orang-orang soleh. Di sini ada Habib Abdullah Keramat Empang, ya. Yang ketiga apa tadi? Majelis, jangan sampai nggak hadir majelis. Ya kalau ke majelis harusnya tiap minggu, karena penting buat kita ngecas, biar kita nggak jauh. Makanya kalau ada orang ngaku cinta tapi nggak hadir majelis, nah berarti jauh hubungannya, sambungannya, koneksinya jauh, ya. Wifi-nya nggak dapet. Ya mudah-mudahan Allah terus bimbing kita dengan taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dipandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim wa lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli syahadatin ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihi al-ghadab wa tanfariju bil qura wa tudwa bil hawa tunalu bi radai wa ismu haidi majaz kal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli rabbin wa nafazin bi ala kulli ma'lumillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima qul khatib man mas'una asri haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi bi miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والاخرى وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تكبر بها الذنوب وتشرك بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتنين بها الشعوب وعلى اله وصحبه ومن اليه منصوب. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار تلك الاجيال تفتح بها باليسار سيدنا محمد المختار علي الاثر واشهد الاخيار اداد نعم الله وافضاله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاه عبد كلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج أن ما نحن به بسر بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلتي التي أدركني يا رسول الله. اللهم حببنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حببنا إلى نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.